अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक आपने अगर ये तमाशा, ये लड़ाई, ये किस्सा, ये भिड़ाई नहीं देखी तो आप फौरी तौर पे ट्विटर के ऊपर जाएं और ये ज़रूर देखें। और अगर आप ट्विटर के ऊपर रजिस्टर नहीं हैं तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। वहाँ पे इस वक्त ढह 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 लड़ाई हो रही है। और लड़ाई किसकी हो रही है? ये अपना जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब और पा फिरदौस आशिक अबान साहब की बाहमी सर फटवल जारी है। अब जाहिर है कि ना शहबाज गिल साहब की सलाहियतों पे किसी को शक हो सकता है और जनाब ना ही फिरदौस आशिक अबान साहिबा जो है या साहब जो है वो किसी को भूली हुई हैं, ठीक है। और दोनों की जो है वो भड़ भड़ लड़ाई हो रही है। और हम जो है ना वो गांव के अंदर जब इस तरह की लड़का औरतों की लड़ाई होती थी तो हम साइड के ऊपर मुंह कपड़े में लपेट के ना तो उसको मुलाहिजा कर रहे होते थे या एंजॉय कर रहे होते थे। इसीलिए हमने आपको इस तरफ इनवाइट किया है, आपकी नज़र दिलवाई है, आपकी तवज्जो दिलवाई है कि आप जो हैं वो ज़रूर मुलाहिजा फरमाएं। इसके अंदर वो अपने एक दूसरे के कपड़े तो धो ही रहे हैं, गंदे कपड़े जो है ना चौक में बैठ के धो ही रहे हैं, लेकिन इसमें दरअसल वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की ज़ाते वाला बाबरकात के ऊपर जिस किस्म का बिल वास्ता तबर्रा भेज रहे हैं ना, वो पटवारियों की रूह को तरावट पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। तो लिहाजा आपको वो ज़रूर मुलाहिजा करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने आप को एज ए एजेंट रजिस्टर करवाया है। चूँकि एजेंट हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन में नहीं आता, तो इसलिए डॉक्टर शहबाज गिल साहब के बारे में एजेंट और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने अमेरिका पहुँच के अपने कायद की जो अपने कायद का एतमाद जो है वो फिर हासिल कर लिया है और कायद ने उनको नामजद कर दिया है कि भी यहाँ पे जो ज़कात, सदकात, खैरात और कुर्बानी के नाम पे जो हम फ्रॉड करते हैं उसके जो पैसे होंगे वो पैसे वहाँ पे एक अकाउंट खुलेगा ना जिसके अंदर जमा किए जाएंगे। वो उस अकाउंट से निकाल के तो तुमने पाकिस्तान में किसको भेजने हैं, किस तरह बिले लगाने हैं, किस तरह ठिकाने लगाने हैं। ये बुनियादी तौर पे वारदात इनकी ये होती है कि साल के बाद ऑडिट होता है ना किसी भी फर्म का, तो ये अपने आप को जैसे ही ऑडिट की तारीख गुजर जाती है ये मुख्तलिफ कंपनियां रजिस्टर करवाते हैं वहाँ पे। मैंने कहा आपको एक वारदात सुनाई जाए इनकी। वो वहाँ पे फिर ये इश्तिहार देते हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी चंदे की, ज़कात की, खैरात की, सदकात की अपील करते हैं। उसके नतीजे के अंदर कुछ अकल के अंधे जो हैं वो इनको पैसे दे देते हैं। कुछ लोग जो हैं उनके अंदर नॉन मुस्लिम भी शामिल होते हैं जो इमरान खान को अपनी उम्मीदों का मजहर जानते हैं, तो वो उनको भी दे देते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये बड़ी आम सी बात है ना कि अगर आपका $2,200 $2,200 टैक्स बना है तो आपको $201 जो है ना वो डोनेशन में दे देना है। यूं आपके $1,99,000 साल की इनकम हो गई तो उसके ऊपर निचली ब्रैकेट लगेगी और आपको $15-20,000 की बचत हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप $2,02,000 के ऊपर ही टैक्स देने पे इसरार करेंगे तो आपको 20,000 ज़्यादा ठुक जाएगी। तो वहाँ पे लोग टैक्स बचाने के लिए भी इस तरह की तंजीमें ढूंढते हैं जिनको वो पैसे दे दें और जो इसके बाद रिकॉर्ड लेके गायब हो जाएंगे। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की शौकत खानम कैंसर जो है वो हर साल वहाँ पे ये वारदात डालते हैं। मुझे हैरत इस बात के ऊपर है कि अभी तक किसी ने जाके अमेरिका में इस अमर को चैलेंज नहीं किया कि इस बीमारी के नाम से आज तक अमेरिका में जितने भी गैर कंपनियां रजिस्टर करवाई गई हैं उनका रिकॉर्ड निकाला जाए। वैसे वहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन नाम की चीज़ तो बड़ी इस्टेब्लिश होगी ना, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी, कोई पटवारी, कोई जिसका दिमाग काम करता हो वो जाके उसमें दरख्वास्त दे कि भाई ये तंजीम हर साल दर्जनों अकाउंट खुलवाती है, उनके अंदर पैसे लेती है, फिर वो पैसे जो है वो गायब करती है और वो अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है जी।
آڈٹ ہونے کے بعد یا ان کی جو انسپیکشن ہونے کے بعد یا ان کا ٹیکس ریٹرن فائل ہونے کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ گزرتے ہی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں، اور اگلا آڈٹ یا اگلا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے پہلے یہ معاملہ سمیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سسٹم کہتا ہے وہ یہ کمپنی تو لکویڈیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ تو وائنڈ اپ ہو گئی۔ اچھا، اس کے اندر سوشل ویلفیئر کی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں اور کمرشل کمپنیاں بھی، یہ بعض اوقات رجسٹر کروا لیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، پیسے کاؤں کاپ کرتے ہیں اور کاؤں کاپ کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات مد نظر رکھیے کہ جناب شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایجنٹ نہیں بلکہ کولیکشن ایجنٹ کے طور پہ رجسٹر کروایا ہے، اور کولیکشن ایجنٹ کے طور پہ ان کا رجسٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جناب کپتان، ان کے کپتان جناب عمران احمد خان نیازی کا اعتماد حاصل ہو چکا ہے، جو اعتماد وہ لوز کر گئے تھے، اور رہائی کے فوراً بعد انہیں کہا تھا کہ ادھر نہ آئیں لاہور چلا جا، لاہور میں ہماری حکومت ہے۔ جناب شہباز گل صاحب پہلی دفعہ اس وقت پکڑے گئے تھے نا جب پنجاب میں حکومت تھی، اور پھر وہ سانس پھول گیا تھا ان کا اور ڈرامے کرتا پایا جا رہا تھا یہ شخص۔ آج اس نے بد زبانی کی ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز جناب مطیع اللہ جان کے بارے میں، اور اس کے اوپر الزامات لگائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسے بد زبان اور شخص کا جو ہے وہ جواب دینا ہی مطیع اللہ جان کی کسر شان ہے۔ انہوں نے ویسے ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے اس کا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کو مطیع اللہ جان کو انہیں نظر انداز کرنا چاہیے تھا، ان کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، اور مجھے بھی ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر یہ ولاگ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر ولاگ بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں فردوس عاشق اوان کے اوپر۔ فردوس عاشق اوان صاحب جو ہیں وہ جس طرح اس وقت گندے لیڑے دھو رہے ہیں جناب شہباز گل صاحب کے، یار ان کی سانس وغیرہ بھی پھول جاتی تھی، پھر انہیں اور بھی بڑا کچھ ہو جاتا تھا۔ پھر ہمیں جنرل قمر جاوید بھاٹیہ صاحب ریٹائر نے بتایا کہ کس طرح یہ عمران خان اور پنکی پیرنی کے خلاف طوطے کی طرح بولتا رہا جیل کے اندر۔ یہ انہوں نے آف دی ریکارڈ جو مختلف انٹرویوز دیے ہیں مختلف پارٹیوں کو انہیں بتایا۔ تو یہ صاحب جو ہیں اب بہت بڑے عمران لور ہے، اور عمران کے اوپر ان کی جان بھی قربان ہے، اور وہ تو آپ کو قصہ یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے پہلے ایک خاتون کے ساتھ سلسلہ جنبانی کیا کانسرٹس میں، یہ تھے اس وقت تیسری یونیورسٹی تھی، پہلی دو یونیورسٹیوں سے یہ سیکسول ہیرسمنٹ کے اوپر نکالے جا چکے ہوئے تھے، جنسی ہراسگی کی بنیاد پہ جو انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کی۔ یار ہم بھی پچھلے 20 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اور دل میں کبھی ایسا خیال دور سے بھی نہیں گزرا کہ جناب جو اسٹوڈنٹ ہماری پڑھ رہی ہیں ان کے طرف اس نظر سے بھی دیکھا جائے، ان کو ہمیشہ بیٹی کی نظر سے دیکھا، عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا۔ اس لیے میں جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں میری اپنے بھی بیٹیاں وہاں پہ پڑھنے آئیں تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے یار پڑھے۔ تو میرا مطلب ہے اس ماحول کے اندر جو ہے یہ پہلی دو یونیورسٹیوں میں حیرت انگیز طور پہ سیکسول جنسی ہراسگی کی بنیاد کے اوپر نکالا گیا۔ تیسری یونیورسٹی میں جس خاتون کے ساتھ ان کے سلسلہ جنبانی طے ہوئے وہ ان کی اسٹوڈنٹ تھی، تو ان کو انہوں نے اپنا استعمال کر کے، ذرائع استعمال کر کے، ریسورس استعمال کر کے، یار اسٹوڈنٹ کو اگر آپ ریسرچ پرپوزل ہی لکھ کے دے دیں تو اگلی جگہ کے اوپر اس کا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ میچور ہوتے ہیں، آپ وہ ریسرچ پرپوزل لکھنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ہم نے پی آئی ڈی نہیں کی لیکن ہم ریسرچ پرپوزل لکھ کے دے تو کسی کی آج تک ریجیکٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو خیر وہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے، وہ صاحبہ جو ہیں وہ یونیورسٹی پہ پی آئی ڈی کرنے چلی گئیں، ایچ ای سی کے اسکالرشپ کے اوپر، پیڈ اسکالرشپ تھا، اور اس کے اوپر جاتے ہی انہوں نے وہ جو ہوتا ہے نا ہر 6 ماہ کے بعد آپ کو پرفارمنس رپورٹ بھجوانی ہوتی ہے، جب آپ اسکالرشپ پہ پڑھنے جاتے ہیں تو ایچ ای سی کو آپ ہر 6 ماہ کے بعد بتاتے ہیں کہ میری ڈگری اب اس لیول پہ پہنچ گئی۔ اس خاتون نے الحمدللہ ایک بھی رپورٹ نہیں بھجوائی، اور ایچ ای سی کے اندر بھی ایسے نیلے بیٹھے ہوئے تھے، ستے ہوئے تھے کہ کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں کہ بھائی رپورٹ تو بھجوا۔ اس نے کوئی رپورٹ نہیں بھجوائی، وہ لیتو لال سے کام لیتی رہیں۔ پھر جناب جو تھا
وہ 12 کروڑ ہو گئے ہیں یا 12 کروڑ انہوں نے لے لیے یا 9 کروڑ تھے اور 12 سال ہو چکے ہیں. اس خاتون کی پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت قسم کے 2-3 ڈپلومے ان کو عطا کر دیے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بھی پھر بعد میں نیوے وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ نوکری کر لی تھی، جس سے ریزائن نہیں کیا انہوں نے. یہ ایک جگہ پہ لیکچرر یا لیکچر اسسٹنٹ کے طور پہ کسی یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اسسٹنٹ لیکچرر یا کیا ہوتا ہے وہ طور پہ اسسٹنٹ پروفیسر کیا ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی سے عہدے کے اوپر منسلک ہیں. اور تاحال اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، ہمارے دوست ڈاکٹر اویس سلیم صاحب جو کہ امریکہ میں ہی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ تصویریں نکال کے ہمارے ساتھ شیئر کی تھیں کہ وہ ابھی تک وہاں پہ سرونگ ہے. تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ پہلی دفعہ پھر پہنچ گئے، انہوں نے جا کے وہاں پہ سیٹلمنٹ کر لی. وہ خاتون جو ہے وہ ایچ ای سی کی ڈیفالٹر ہے. جیسے ہی یہ واپس آئے، عمران احمد خان نیازی صاحب اقتدار میں آئے، تو انہوں نے اس خاتون کا نام، ایچ ای سی اپنے ڈیفالٹر کی لسٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتی ہے. تو پھر انہوں نے ان کا نام جو تھا، انہوں نے بڑی بڑی یوتھیوں نے وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ان کا نام نکلوا دیا اس لسٹ میں سے، ٹھیک ہے، اپنے اختیارات استعمال کر کے. تو یہ ذرا یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے ایسے چوروں کو، ایسے ڈاکوؤں کو، ایسے لٹیروں کو، ایسے جھوٹوں کی یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے. مجھے تو یہ ساری انفارمیشن فنگر ٹپس پہ ہے اور نوک زبان پہ ہے، تو جب بھی آپ بھولنے لگتے ہیں میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ بھولیے گا مت کہ کنہوں نے لوٹا ہے اور لوٹنے والوں نے کتنا شور مچایا ہے. اس کی اعلیٰ ترین مثال جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.